للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المخلصین واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرت ذی وقار، آج کی یہ مقدس محفل 11ویں شریف جو حضور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت سے ہم سجائے بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان نیک بندوں کی توجہات عطا فرمائے اور ہمارے ظاہر و باطن کو اللہ رب العزت سنوارے۔ حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کے بارے میں فارسی کا ایک شعر ہے چھوٹا سا، اس میں شاعر نے کہا کہ عبد القادر درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء، کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور سید الانبیاء کا مقام و مرتبہ انبیاء کے درمیان ہے نا، ایسے ہی اولیاء کے درمیان حضور پیران پیر کا مقام و مرتبہ، یعنی یہ مقام اور حیثیت انہیں حاصل ہے تمام اولیاء میں، تو وہ اولیاء کے سردار ہیں، اولیاء کے امام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قدمی ھذا علی رکبۃ کل ولی، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے، اور یہ انہوں نے خود نہیں کہا تھا بلکہ انہیں حکم تھا یہ کہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن سے، اجازت سے اور فرمان کے مطابق انہوں نے یہ فرمایا تھا۔ تو ہر ولی کی گردن پہ ان کا قدم، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر ولی ان کی تابع داری میں ہے، اور ولایت کسی کو اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک وہ آپ سے محبت نہ کرے اور آپ کی اطاعت میں نہ آئے اور آپ کے فیوضات حاصل نہ کر لے۔ تو یہ مقام و مرتبہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کے گردن پہ ہے، تو روایت میں آتا ہے کہ حضور شہنشاہ چشت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ دور پہاڑوں پہ عبادت کر رہے تھے، تو اللہ کے اولیاء
کہ ہاں یہ ان کو تصرف حاصل ہوتا ہے اور اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہیں. تو انہوں نے یہ صدا سنی، تو صدا سننے کے بعد انہوں نے اپنی گردن جھکائی، سر جھکایا اور آگے سے جواب یہ دیا کہ صرف گردن پر نہیں بل علی عینی و رأسی، بلکہ میری آنکھوں اور میرے سر پہ بھی آپ کا سلام. تو یہ جو ہے آپ کا مقام و مرتبہ تھا. تو مقام و مرتبہ پہ تو بات کرنے چلیں تو اس میں وہ گھنٹوں انسان بات کرے. آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے. وہ ایک چھوٹے سے شعر میں ہی میں نے عرض کیا کہ اس سے اندازہ تو ہو جاتا ہے، لیکن جو آپ کی تعلیمات ہیں، جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ تعلیمات کے حوالے سے، تو آپ کی تعلیمات بے شمار ہیں، لیکن اگر ہم انہیں مختصراً دیکھیں تو دو پہلو بڑے غالب تھے. دو پہلو، ایک شریعت کی پابندی، شریعت کی پابندی بہت ہی آپ کا لقب ہے نا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، کیونکہ اس وقت جو دین اسلام کی حالت تھی، لوگوں کی اخلاقی قدریں جس طرح خراب ہو چکی تھی اور دین کی مخالفت ہو رہی تھی، لوگ دین پہ عمل نہیں کرتے تھے، وہ سارے جو معاملات اس ہسٹری کو اگر آپ پڑھیں نا تو وہ سامنے آ جاتے ہیں. تو بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ عباسی، چونکہ اس وقت حکومت تھی، عباسی خلافت ابھی چل رہی تھی، یہ جو ہلاکوں نے بغداد پہ حملہ کیا تھا یہ بعد میں ہوا تھا. تو میں پڑھ رہا تھا کہ عید کی نماز جو ہے جا کر عصر کے ٹائم میں پڑھی گئی ایک دفعہ، یعنی بادشاہ سلامت جو ہے ابھی تک وہ نہائے تو ہے نہیں، یعنی وہ اندر سے آئے نہیں، فارغ نہیں ہے، تو عید کی نماز اتنی لیٹ کی گئی. یہ اخلاقیات تھی اس وقت، یعنی کہ عید کی نماز کا ٹائم کیا ہے اور بڑی، یعنی اور بھی بہت ساری مثالیں. تو اس وقت دین جو تھا وہ ذاتی پسند اور ناپسند بن چکا تھا. جھگڑے جو ہے وہ اختلافات، فرقہ پرستی، مناظرے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا تھا. یعنی دین کی اصل روح جو تھی نا وہ سمجھے کہ ختم ہونے کے قریب تھی. ان حالات میں حتیٰ کہ ان ظاہری حالات سے تنگ آ کر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغداد چھوڑ دیا. امام غزالی تھوڑا سا پہلے ہوئے ہیں، وہ شیخ عبد القادر جس ٹائم آ رہے تھے اس وقت امام غزالی وہاں سے نکل رہے تھے، تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا یہ ظاہری جو معاملہ. بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہو جاتی ہے. تو دین کی اس وقت حالت جو تھی وہ بڑی عجیب ہو چکی تھی، جو اس وقت علماء کی حالت تھی، لوگوں کی حالت تھی، بادشاہوں کی حالت تھی، یعنی دین سے دوری، مناظرے، فرقہ پرستی. تو اس وقت آپ آئے اور آپ کا لقب جو ہے نا آپ سب نے وہ بڑا مشہور محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا. تو آپ نے دین کی تجدید کی، آپ مجدد ہیں. اس وقت آپ نے دین کو زندہ کیا. تو دین کو زندہ اس طرح کیا کہ سب سے بڑھ کر پھر اس دور میں خود شریعت محمدی کی پیروی کی، خود پیروی کی. ایک پہلو آپ کا یہ تھا. اور دوسرا پہلو آپ نے اپنے باطن کو اس انداز سے سنوارا، اس انداز سے سنوارا کہ وہ قرب کی ساری منزلیں طے کی. اور آپ نے پھر اپنی تعلیمات میں سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو باطن کے راستے پہ چلے، یعنی طریقت کے راستے پہ، لیکن شریعت کو چھوڑے تو وہ زندگی کی طرف چلا جاتا ہے، اس کو فجور کی طرف چلا جاتا ہے، شیطان کی راہ پہ چلا جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ تر الی الحق کے بجناحی الکتاب والسنہ، فرمایا کہ اے مرید حق کے راستے کی طرف چل، لیکن اس طرح کہ تیرے اوپر کتاب اور سنت کا سایہ ہو. کتاب اور سنت کے سائے میں حق کے راستے کی منزلیں طے کر. حق کو اگر پانا ہے تو کتاب و سنت یعنی قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کے تو نہیں پا سکتا. اور پھر فرمایا
فرمایا لا سکون لک حتی تمیت نفسک وطبعک وہواک وما سوا مولا. فرمایا اگر تو باطنی سکون چاہتا ہے تو باطنی سکون تجھے نہیں مل سکتا یہاں تک کہ تو اپنے نفس کو نہ مار دے، نفس کی خواہشات کو نہ مار دے، اپنی نفسانی جتنی شہوات خواہشات ہیں ان کو نہیں مارے گا اور اسے اپنے رب کے تابع نہیں کرے گا تو تجھے دل کا سکون نہیں ملے گا. اور پھر فرمایا کلما جاہدت نفسک وقتلتها بالطاعۃ حییت، جب تو اپنے نفس سے جہاد کرے گا اور اسے اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع کرے گا تو پھر تو زندہ ہوگا، پھر تو زندہ ہوگا. وَكُلَّمَا أَكْرَمْتَهَا وَلَمْ تَنْهِهَا فِي مَرْضَاتِ اللَّهِ مَاتَ. لیکن اگر تو نفس کے تابع داری کرے گا اور احکامات الہیہ کو چھوڑے گا تو در حقیقت تو تیری موت واقع ہوگی، یعنی تیری روح کی موت واقع ہو گئی، تیرے ضمیر کی موت واقع ہو گئی. تو اولیاء اللہ کے نزدیک جو ہے وہ زندگی کیا ہے؟ انسان کا باطن زندہ ہو، ضمیر زندہ ہو، روح زندہ ہو، جو اللہ کے ذکر کے ساتھ زندہ ہوتی ہے، جو اللہ کے کرم کے ساتھ زندہ ہوتی ہے. اگر انسان کا جسم تو ہو اور اندر سے روح مر جائے، اندر سے ضمیر مر جائے تو وہ اولیاء کے نزدیک زندگی نہیں ہے. مرن تو اگے مرگے باہو جنا حق دی رمز پچھاتی. یہی حضرت سلطان العارفین نے یہی فرمایا نا، مرن تو اگے مرگے باہو جنا حق دی رمز پچھاتی ہو. یعنی ایک موت تو وہ ہے نا جو 60 65 70 سال کے بعد آتی ہے بندے کی، ایک یہ موت ہے. نہیں، اولیاء فرماتے ہیں کہ مرن تو اگے مر کے باہو، اس موت سے پہلے اپنے آپ کو مار، یعنی اپنے نفس کو مار، اپنی خواہشات کو مار، اللہ کے احکامات کے خلاف جو چیز تجھے لے جائے اسے چھوڑ، نفس کو مار. تو اولیاء کے نزدیک جو ہے وہ اصل میں یہ زندگی ہے. میں تعلیمات تو آپ کی بہت زیادہ ہیں لیکن میں جو ہے وہ آخری بات عرض کر کے اختتام کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ آپ جب آپ مجاہدے کرتے تھے تو ساری رات آپ عبادت کرتے تھے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے آپ صبح کی نماز ادا کرتے، ساری رات عبادت. تو شیطان تو ہر وقت بندے کے پیچھے ہے. اب اس نے جو ہے وہ کہا، آواز دی، بادلوں میں سے آواز آئی کہ عبد القادر میں تیرا خدا بول رہا ہوں، تو نے میری اتنی عبادت کی ہے کہ اب تجھے مزید عبادت کی ضرورت نہیں رہی، میں تجھ سے راضی ہوں. جب آپ نے یہ آواز سنی تو آپ نے غور فرمایا اور سوچا کہ نماز جو ہے یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں ہوئی، تو مجھے کیسے معاف ہو گئی؟ حالانکہ وہ مجھ سے بڑھ کے عبادت گزار تھے. نماز تو صحابہ کرام کو بھی نہیں معاف ہوئی، اہل بیت کو، حضرت امام حسین، حسن، حضرت علی جو کہ امام الاولیاء ہیں، تو ان میں سے کسی کو نہیں ہوئی، تو میرے لیے یہ کیسے امتیاز ہو گیا؟ تو آپ نے آگے سے پڑھا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ ولا حول ولا قوت، شیطانی حملوں کا جو ہے نا مضبوط دفاع سے. تو جب آپ نے پڑھا تو وہ بادل چھٹ گئے اور اللہ کا چونکہ نام آیا تو شیطان بھاگنے لگا. اب بھاگتے بھاگتے اس نے پھر حملہ کیا. اب دوسرا حملہ اس کا کیا تھا؟ اس نے کہا کہ اے عبد القادر، میں نے تیرے جیسے یعنی تیرے مقام و مرتبہ کے 70 اولیاء کو اپنی اس چال سے گمراہ کیا ہے. اس چال سے جو میں نے تیرے اوپر دانا ڈالا تھا نا، لیکن تو بچ گیا. آگے اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا لیکن تجھے تیرے علم نے بچا لیا. اب یہ کیا کہ وہ غرور میں مبتلا کر رہا تھا،
نفس میں مبتلا کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ غرور آ جائے اندر کہ میرے پاس اتنا علم ہے، لیکن آپ پہ اللہ کا کرم تھا، آپ نے فرمایا بدبخت ابھی بھی جان نہیں چھوڑتا، مجھے میرے علم نے نہیں رب کے فضل نے پڑھنے دا تو مان کرینا کہ نہ اکھی میں پڑھیا او جبار کہار کہاوے متا روڑ سڑے دودھ کڑیا۔ تو آپ نے ایک تو شریعت کی تابع داری اور پھر عجز عاجزی و انکساری، تو یہی آپ کی تعلیمات ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔